دوستو، در باب اصطلاحات کی 7ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ قسط میں ذکر ہوا تھا کہ عدم استعمال سے الفاظ و اصطلاحات کھو جاتے ہیں۔ ان کھوئے ہوئے الفاظ و اصطلاحات کی جستجو کے بجائے اگر نئے سرے سے اصطلاحات سازی کی جاتی ہے تو اکثر وہی ہوتا ہے جو گزشتہ 50 برس میں بر صغیر کی اصطلاح سازی میں ہوا ہے کہ اسپیڈ بریکر کے لیے پرانا لفظ ٹھوکر استعمال کرنے کے بجائے اس کا ترجمہ رخنہ رفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً کسی چیز کی اصل لاگت میں شامل کی جانے والی رقم میں دیگر اخراجات یا کبھی کبھی منافع کی غرض سے جو رقم شامل کی جاتی ہے اسے انگریزی میں مارک اپ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کے لیے بٹا کی اصطلاح مستعمل رہی ہے، مگر اب اس کا ترجمہ اضافیہ، کسر، تفصیل، تکسیر وغیرہ کیا جانے لگا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں وضع اصطلاحات اور اصطلاح کے ترجمے کا فرق دیر سے واضح ہوا۔ شان الحق حقی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مٹی کا تیل رسمی غور و فکر کے نتیجے میں شاید معدنی تیل قرار پاتا، لیکن عوام نے اسے مٹی کا تیل کہا اور چل پڑا۔ حقی صاحب نے جو کہا وہ بہت بامانی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس بات پر معترض ہوتے ہیں کہ جو اصطلاح وضع کی گئی ہے وہ لغوی معنی سے دور جا پڑی ہے یا لا تعلق ہے۔ آخر مہاراشٹر کے لوگ تو کیروسین آئل کو راکیل یعنی راک آئل کہتے ہی ہیں، تو کیا اسے اردو میں معدنی تیل کہیں گے؟ اصطلاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لغوی معنی کے مطابق ہو۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ در باب اصطلاحات کی پہلی قسط میں ہندو کی مثال پیش کی گئی تھی کہ کسی زمانے میں اس سے مراد لیتے تھے ہندوستان کے رہنے والے۔ اس لفظ کے ارتقاء کی ایک طویل تاریخ ہے۔ رفتہ رفتہ لفظ ہندو ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو کہا جانے لگا۔ اب لغوی معنی میں بھلے ہی ہندو سے ہندوستان کے رہنے والے مراد لیں، مگر اصطلاحی طور پر اس کا مطلب ایک خاص مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے اس کو لغوی معنی میں استعمال کرتے وقت صراحت کر دینی چاہیے، ورنہ وہی غلط فہمی پیدا ہوگی جو RSS کے سربراہ کے بیان سے پیدا ہوئی۔ وضع اصطلاح اور اصطلاح کے ترجمے کا فرق واضح نہ ہونے کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ لفظ کے لغوی معنی کو ابدی سمجھتے ہیں، لہٰذا اصطلاح کے ترجمے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وہ اس بنیادی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ الفاظ خود سماجی طور پر تسلیم شدہ صوتی یا بصری اشارے ہیں جو ایک نظام معنی کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ نظام معنی بھی سماجی عمل میں پیدا ہوتا ہے، لہٰذا سماجی طور پر تسلیم شدہ ہوتا ہے، یعنی اصل چیز تسلیم کیا جانا ہے جسے چلن کہتے ہیں۔ سماج نے جسم کے اوپری حصے کو سر کے نام سے تسلیم کر لیا ہے، اس لیے ہم اسے سر کہتے ہیں۔ اگر اس کا نام پیر ہوتا تو ہم اسے پیر ہی کہتے، اس لیے کہ زبان کی تشکیل عوام کے ذریعے ہوتی ہے۔ پہلے تشکیل ہوتی ہے، پھر اس میں نظم پیدا کرنے کے لیے قواعد تیار کی جاتی ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے، مگر اس کی بھی حد ہے، یعنی ایک حد کے بعد لغوی معنی اور قواعد پر اصرار زبان کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی لیے روزمرہ اور چلن کی بڑی اہمیت ہے۔ لفظ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، مگر جب وہ کسی خاص معنی کے لیے مختص ہو جاتا ہے تو وہ اصطلاح کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی لفظ کسی غیر متعلق معنی میں استعمال میں آ جاتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ اصطلاح کا لغوی معنی سے متعلق ہونا اور قواعد کے اعتبار سے درست ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھوجپوری علاقے کے لوگوں کو بڑی تعداد میں ایگریمنٹ لیبر کے طور پر بھرتی کر کے موریشس، سورینام، فجی وغیرہ بھیجنا شروع کیا تو عوام نے ان کو گرمیٹیا مزدور کہا،
لہٰذا گرمیٹیا مزدور تاریخ کے اس دور سے اس طرح وابستہ ہے کہ ہم اسے الگ نہیں کر سکتے۔ اب یہ طے کرنے کی بات ہے کہ ہم ایگریمنٹ لیبر کا ترجمہ قراری مزدور، معاہداتی مزدور وغیرہ کریں یا گرمیٹیا مزدور کو استعمال میں لے آئیں۔ جن اداروں سے ان معاملات کو طے کرنے کی توقع کی جاتی ہے وہ ان امور کی طرف سے غافل ہیں، لہٰذا بے راہ روی عام ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے لکھتا ہے۔ جب کوئی کام کیا جائے تو پہلے اپنے اثاثے کو ٹٹول لینا چاہیے۔ جب اس کی جستجو نہیں ہے تو اس سے طرح طرح کی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ایک صاحب ترجمہ کرتے وقت اس الجھن کا شکار تھے کہ ایڈھیسو کے لیے آخر کیا لکھا جائے۔ انگریزی میں اس لفظ کو جوں کا توں لکھنے میں اردو ترجمے میں متعلقہ جملے کا مطلب خبط ہو رہا تھا۔ فون آیا، میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں لاسا بہت زمانے سے مستعمل ہے، اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو گوند لکھ دیجیے، مگر ان لوگوں کی نقل سے گریز کیجیے جو اس کا ترجمہ چسپاندہ کر رہے ہیں۔ بہار، بنگال، اڑیسہ سمیت مشرقی ہندوستان میں عورتوں میں سیندور کے ساتھ بندی لگانے کا رواج بھی رہا ہے، جسے وہ ٹکلی کہتے ہیں۔ پہلے اس ٹکلی کی پشت پر چپکنے والا مادہ نہیں لگا ہوتا تھا، وہ اس کے لیے درخت سے نکلنے والے گوند کا استعمال کرتی تھیں جسے لاسا کہتی تھیں۔ یہ عام لفظ تھا اور عام استعمال میں تھا۔ لاسا اچھا خاصا اردو کا لفظ ہے جسے لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ فرہنگ آصفیہ میں اس کا مطلب درج ہے ایک لیسدار چیز جو پودوں کے دودھ اور علی الخصوص بر کے دودھ سے چھوٹے پرندوں کو پکڑنے کے واسطے تیار کیا جاتا ہے۔ اس لغت میں اس کو سریشم اور ایک قسم کا سریش بھی بتایا گیا ہے۔ اسی سے محاورہ بنا ہے لاسا لگانا، جس کا استعمال اکثر شعراء کے یہاں بھی ملتا ہے۔ مثلا شیخ باقر علی کا شعر ہے، شاخ گل پر باغ میں لاسا لگاتا ہے ابس، بیٹ بلبل کی نہ بھر جاوے۔ ایک محاورہ لاسا ہونا بھی ہے جس کا مطلب ہے چمٹنا، پیچھا نہ چھوڑنا۔ اس طرح لاسا لگانے کا مطلب ہے پرچانا، پھانسنے کی کوشش کرنا۔ اردو ایک ثروت مند زبان ہے۔ جب تک ہر نئے عمل کو بدعت قرار دینے کا رواج عام نہیں ہوا تھا تو حسب ضرورت اپنے گیرندہ خطے کی زبانوں کے الفاظ و اصطلاحات کو اپنانے کا رواج عام تھا۔ اب تو یہ عالم ہے کہ لفظ جانکاری کے استعمال پر ایک صاحب معترض ہوئے کہ یہ ہندی کا لفظ ہے، اس کی جگہ معلومات لکھنا چاہیے۔ انہوں نے محل استعمال اور جملے کے صوتی آہنگ پر بھی غور نہیں کیا۔ اس کا جو میں نے جواب دیا اس کو کسی اور قسط میں بیان کریں گے، ورنہ گفتگو ڈگر سے ہٹ جائے گی۔ ہم اپنے الفاظ و اصطلاحات کے خزانے پر لات مار رہے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں۔ انگریزی کی ایک اصطلاح ہے ٹیپسٹری، جس سے عموماً مراد لیا جاتا ہے پردے وغیرہ کا بھاری کپڑا جس پر رنگین دھاگے سے بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ جن لوگوں کی انگریزی تصورات سے واقفیت نہیں ہے وہ ٹیپسٹری کا مطلب کروشیا کا کام سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس سے مماثل ایک اصطلاح مشجر آج بھی حیدرآباد، اورنگ آباد وغیرہ کے علاقے میں مستعمل ہے۔ یہ ایک چھوٹی چادر ہوتی ہے جس پر بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں۔ اب یہ مشینوں سے تیار کیا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ فرہنگ آصفیہ میں مشجر کے وہی معنی لکھے ہیں جو ٹیپسٹری کے ہوتے ہیں، یعنی وہ کپڑا جس پر بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں، بوٹی دار کپڑا، پھولدار کپڑا۔ پھر مصحفی کا ایک شعر درج کیا گیا ہے، یہ تو کہاں کہ فرش مشجر ہے اور ہم، انجام کار فرش کا بستر ہے اور ہم۔ اصطلاحات کی فرہنگ میں تو صرف اصطلاحی معنی درج کیا جاتا ہے، مگر لغت میں اس کے تمام لغوی اور اصطلاحی معنی درج کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جمیل جالبی کی نگرانی میں تیار ہونے والی قومی انگریزی اردو لغت میں دیگر باتوں کے علاوہ
ٹیپسٹری کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے۔ مشجر یا تصویروں والا کپڑا جو عام طور پر آرائش کے لیے دیواروں پر لٹکایا جاتا ہے یا فرنیچر وغیرہ کے غلاف کے کام آتا ہے، خصوصی طور پر کھڈی پر بنے موٹے تانے اور باریک بانے کا بنا ہوا کپڑا جس میں ابھرواں دھاریاں اور مختلف رنگوں کے درمیان باریک درزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ سوزن بمعنی سوئی اب بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ پھر سوزن زدہ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے سوراخ دار؟ اگر یہ سب معلوم نہیں ہے تو سوزن عیسیٰ کو کیسے سمجھتے اور سمجھاتے ہوں گے جس کو تلمیح کے طور پر بہت سے شعراء نے باندھا ہے؟ یہ وہ سوئی ہے جو حضرت عیسیٰ کے دامن میں لگی رہ گئی تھی اور اس دنیاوی چیز کی موجودگی کی وجہ سے ان کو چوتھے آسمان سے آگے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ کلاسیکی ادب میں استعمال کی ہوئی یہ اصطلاحات وہ مسالہ ہے جس سے ہم نئی اصطلاحات وضع کرنے میں مدد لیتے ہیں۔ اگر ان سے واقف نہیں ہیں تو انگریزی کی اصطلاح سامنے آتے ہی بوکھلا کر مضحکہ خیز ترجمے کرتے ہیں۔ سوزن زدہ کے بارے میں فرہنگ آصفیہ کا کہنا ہے کہ وہ چیزیں جن میں سوئی سے بہت سے چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے ہوں، اسی سے سوزن کاری سوئی کے کام کو کہتے ہیں۔ اسی قسم کے موٹے کپڑے کی ایک بچھانے کی چادر جس پر بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر میں بڑے پیمانے پر بنتی ہے، جس کو سوزنی کہتے ہیں۔ فرہنگ آصفیہ میں سوزنی کے بارے میں لکھا ہے، وہ بستر جس کے اندر پتلی پتلی روئی بھر کر اوپر سے سوئی کا کام کیا ہو، یہ پھول بیل بنایا ہوا بستر ہوتا ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے مطابق ایک قسم کا مردانہ لباس بھی ہوتا ہے جس پر سوئی کا باریک کام کیا ہوا ہو، اس کو بھی سوزنی کہتے ہیں۔ سوزنی کا انگرکھا بھی ہوتا ہے۔ اگر اصطلاح وضع کرتے وقت ان پرانی اصطلاحات کو دیکھ لیا جائے تو افراط و تفریط سے بچے رہیں گے۔ یہ افراط و تفریط وہی ہے جس کو ہندی زدہ لوگ افراتفری کہنے لگے ہیں۔ ان سب سے ناواقفیت کا اثر علمی تحریر اور ترجمے میں بھی نظر آتا ہے اور کلاسیکی ادب کی تدریس میں بھی۔ اس پر کچھ اور گفتگو اگلی قسط میں کریں گے۔